فوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يشهد أحدا حين فطر السماوات والأرض ولا اتخذ معينا حين برأ النسيمات كلت الألسن عن غاية صفته والعقول عن كنه معرفته، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا وطبيب نفوسنا مولانا أبي القاسم محمد. وعجل وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأراضين صاحب العصر والزمان خليفة الرحمن إمام الإنس والجان الذي بيمنه رزق الورى وبه ثبتت الأرض والسماء. اللهم عجل فرجه الشریف. ساری مشکلات کا حل مولا کا ظہور ہے. دل سے دعا کیجئے، انشاءاللہ جلد سے جلد مولا ظہور کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کن ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج. پھر یہ قرآنی دعا، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أما بعد فقد قال الله وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. صلوات پڑھیں محمد والے محمد. اسلام کو بطور آزمائش قبول کریں. ایکسیپٹ اسلام ایز اے چیلنج. موضوع اس لیے دیا گیا ہے کہ ہم لوگ اسلام کو وراثت میں لیے ہیں، ایز اے چیلنج نہیں لیے ہیں. ہمیں معلوم ہی نہیں کہ اسلام کی چیلنج کو قبول کرنے سے انسان میں کتنی بلندیاں حاصل ہو سکتی ہیں. کامیابی کا راز یہی ہے کہ انسان چیلنجز کو قبول کرے. جب تک پلیئر پلے گراؤنڈ میں نہیں آئے گا، چیلنج کو قبول نہیں کرے گا، جونیئر ٹیم جونیئر کی ٹیم کے ساتھ کھیلے گی اور سینئر ٹیم سینئر کے ساتھ کھیلے گی. جتنے آپ بلند ہوتے چلے جائیں گے آپ کے مقابل میں ویسا ہی دشمن بلند ہوگا. حدیث میں ہے کہ جتنا ایمان میں اضافہ ہوگا اتنا ہی ٹیسٹ میں بھی اضافہ ہوگا. تو یہ نہ سمجھو کہ ایمان کے ساتھ ہی تم مومن بنتے ہی تمہارا ٹیسٹ ختم ہو جائے گا. نہ، جتنا تمہارے ایمان میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا اتنا ہی گہرا امتحان بھی ہوگا. اب 59 کنٹری میں ایک کے ایمان کا آپ اندازہ کریں. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد صلی علی محمد وعجل. اتنے امتحان دے رہا ہے، امتحان دے رہا ہے مگر اسے کوئی پرواہ نہیں ہے، اس لیے کہ اس گھر سے منسلک ہے جہاں مشکل کشا رہتے ہیں.
جہاں ہر چیز کا جواب ملتا ہے. کسی کے پاس جواب نہیں ہے مگر اس گھر میں جواب ہے، اور ایک کے بعد دوسرے جواب ہیں. ایک آفتاب پس آفتاب آتا ہے، علی کے گھر میں علی کا جواب آتا ہے. یہ گھر میں دوسروں کے پاس نہیں، ہمارے پاس الحمدللہ خدا کا شکر ہے کہ اس گھر سے ہمیں کوثر ملا ہے. اگر تکاثر سے بچنا ہو تو اس گھر سے جانا چاہیے. وہ ایک الگ ہی موضوع ہے، مگر آپ کل یہاں تک ہم نے پہنچایا تھا انسان میں ایبیلٹیز موجود ہیں کہ انسان کے اندر ایک بیٹل گراؤنڈ ہے، ایک جنگ جاری ہے حق اور باطل کے فوجوں کی، اور حق کی فوج بھی لڑ رہی ہے اور باطل کی فوج بھی لڑ رہی ہے. اگر حق کی فوج کامیاب ہو گئی تو وہ کامیاب تر ہو گیا، اور اگر باطل کی فوج کامیاب ہو گئی تو اس کی تباہ ہو گیا. اسی لیے قد افلح المؤمنون، قرآن کہتا ہے کہ مومنین کامیاب ہیں. یقیناً مومنین کامیاب ہیں. اگر ظاہری طور پر ممکن ہے کہ ظواہر کامیاب نہ ہوں، حالانکہ ظواہر بھی مومن کے کامیاب ہیں، ظواہر بھی مومن کے کامیاب ہیں. آج اگر اسلامی جمہوریہ اسلامی ایران کو دیکھیں، ان کے پاس اگر کچھ بھی نہیں ہے تو آج تھرڈ ورلڈ کنٹری کے مقابل میں پھر بھی فرسٹ ورلڈ کنٹری ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ یقیناً دنیا کی نگاہوں میں کتنا ہی نیچے کریں، لیکن مکتب اہل بیت کے حقیقی پیروکار اس دنیا میں بھی کامیاب رہتے ہیں. پھر اس دنیا کے کیا کہنے جہاں علی سے ملاقات ہو جائے. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. وعجل موسیٰ و فرعون شبیر و یزید، ان دو قوت از حیات آمد پدید. دو قوتیں ہیں، موسیٰ کی فوج بھی ہے، فرعون کی فوج بھی ہے، امام حسین کی فوج بھی ہے، یزید کی فوج بھی ہے. اس کے بعد اقبال کہتے ہیں زندہ حق از قوت شبیر است. اب پھر موسیٰ کا مسئلہ نہیں ہے، وہ سب سابق ہے. اب حسین آنے کے بعد صرف حسین ہی کامیاب. زندہ حق از قوت شبیر است، مرد باطل داغ حسرت میری است. عزیزان گرامی، دین کو اچھی طرح سے سمجھیں. ماشاءاللہ یہ جو مجالس امام حسین ہے، ایک دربار کھلا ہوا ہے جہاں پر کوثر کھلا ہوا جو سیراب ہو رہے ہیں. ہر عالم اپنی کوشش سے کچھ نہ کچھ پیش کرتا ہے. نام حسین کا ہے لیکن ذکر اللہ کا ہے. نام حسین کا ہے مگر ذکر اصول کا ہے. نام اللہ کا ہے، نام حسین کا ہے، ذکر. ہمارے ہاں نماز کے بعد حکم ہے کہ تم تعقیبات سے اپنی نماز کو پوری کرو، اس لیے کہ ہماری نمازیں کیا کریں ہیں بھائی، نماز کو کھڑے ہوتے ہیں ذہن میں چاول، یہ تمام ذہن آتا ہے. انسان ہے، 50 چیزیں آ جاتے ہیں. وہ لسٹ جو آتی ہے کہ اس نماز کو کیسے بہتر کریں، کہ نماز کے بعد تعقیبات میں کام کرو. تعقیبات نماز کس کو کہتے ہیں؟ یعنی کچھ دعائیں ہیں ہر نماز کے بعد، ان دعاؤں کو پڑھو. ان میں سے پہلی تعقیب ہے تسبیح فاطمہ الزہرا صلی اللہ علیہ محمد. 1000 رکعت نماز کا ثواب ہے. تسبیح ہے فاطمہ زہرا صلوات اللہ وسلم علیہا کا 1000 رکعت نماز ثواب. ہم لوگ بعض چیزیں سرسری کہہ کے گزر جاتے ہیں. بعض وقت میں سوچتا ہوں کبھی کبھی ہم لوگ جو نماز قضا ادا کرتے ہیں شبائے قدر میں 100 رکعت جماعت کے ساتھ، کم از کم جو ٹائم لگتا ہے وہ 1.5 گھنٹہ. میں نے 1 گھنٹے میں ہی پڑھائی ہیں ایکسپریس. صرف واجبات ادا کرنا، صرف واجبات ادا، اس مستحبات کچھ بھی نہیں ہے، صرف واجب ادا ہو جائے. اگر 100 رکعت 102 رکعت کے لیے 1.5 گھنٹہ لگتا ہے تو 1000 رکعت کے لیے کتنے گھنٹے لگنا چاہیے جی؟ 10 گھنٹوں سے زائد آپ کا 15 گھنٹے لگ جائیں گے. 15 گھنٹوں میں آپ کی 1000 رکعت نماز. اور پھر یہاں تسبیح ہاتھ میں لیا، اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ کیا ہے اللہ اکبر؟ نہ، لذت اٹھائیے. اللہ اکبر اللہ اکبر. میری دولت اکبر نہیں ہے، تو اکبر ہے. میرا مقام اکبر نہیں ہے، تو اکبر ہے. میرا حسن اکبر نہیں ہے، تو اکبر ہے.
میری گاڑی اکبر نہیں ہے، تو اکبر ہے۔ سب چیزوں کو گھٹاتے چلے جائیے، اس کی کبریائی کو قبول کرتے چلے جائیے۔ جب 34 مرتبہ آپ کہیں گے تو اس مقام پہ پہنچیں گے جہاں پر کوئی نظر نہیں آئے گا، صرف وہ نظر آئے گا۔ کہیے الحمدللہ، الحمدللہ، الحمدللہ۔ اب کسی کی تعریف نہیں، نہ میرے حسن کی، نہ میرے دولت کی، الحمدللہ، الحمدللہ۔ پھر 33 منازل کے بعد پہنچیے تو کسی کی تعریف نہیں ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگر وہ لذت عبادت لیجیے تو وہ عبادت جو ہماری کمی ہو گئی ہے وہ پوری۔ روایت میں ہے تعقیبات کے ذریعے سے اپنی نمازوں کو مکمل کرو، دعاؤں کے ذریعے سے۔ دعا کو بھی سمجھ کے پڑھیے، ایک ایک دعا قیامت ہے۔ خصوصاً مکتب اہل بیت میں جتنا ذخیرہ دعاؤں کا ہے، نہ صرف امام سجاد علیہ السلام، مولا کائنات کی دعائیں ہیں، اب تو کتابوں کا ذخیرہ جمع ہوا پورے معصومین کی دعائیں، مگر ابھی تک ہم لوگ واقف نہیں ہیں۔ یہ دعائیں علم نہیں ہیں، یہ صرف یہ نہیں کہ ایک دعا ہے، ایک سائنس ہے۔ اس سائنس کو سمجھنا چاہیے، ایک پوری سائنس ہے جس کو ڈیولپ کرنا چاہیے۔ سب میں نے محفل مرتضیٰ میں جو مجلسیں پڑھ رہا ہوں اس پہ کام کر رہے ہیں، ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں ہم لوگ ان چیزوں کو سرسری طور پہ نہ لیں بلکہ اس کو سیریس لیں، خصوصاً نوجوان نسلیں۔ یہ چیلنج ہے کہ ائمہ معصومین علیہم الصلوۃ والسلام کی دعاؤں کو، میں تو کہتا ہوں کہ امام سجاد نے اللہم کہہ کر کے وہی دیا جو ان کے جد میں خطبات میں دیا تھا۔ نہج البلاغہ میں جو آپ دیکھتے ہیں، جو علم دیکھتے ہیں، وہی علم ہے امام سجاد کا دعائے صحیفہ سجادیہ میں۔ 54 دعائیں، 54 دعائیں۔ کیوں پریشان ہیں؟ تھوڑی سی حالت خراب ہو گئی تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ دیکھیں لسٹ میں، دیکھیں 54 دعاؤں میں میری پوزیشن کون سی ہے۔ جاب گئی ہے تو دعا ہے، بیمار ہوئے تو دعا ہے، پریشانی آئی تو ہے بھائی۔ اب جائیے اور جا کر کے پڑھیے اور پڑھ کر کے اس کا حل تلاش کیجیے۔ امام صرف دعا نہیں دے رہے ہیں، نسخہ دے رہے ہیں کس طرح سے تمہارے اس ڈسٹریس سچویشن سے باہر آ سکتے ہیں۔ صرف یہ زبان سے چلنا نہیں ہے بلکہ عملی میدان میں ان دعاؤں کو زندگی میں لانا۔ اگر آپ لائیں گے تو انشاءاللہ بہت کامیابی ہوگی۔ کوشش کریں انشاءاللہ۔ خدا کے لیے دین کو 10 دنوں میں محدود مت کیجیے۔ دین مکمل حیات کا نام ہے، 10 دنوں کا نام نہیں ہے۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد وعجل۔ آئیے مولا امام صادق علیہ السلام، اس آیت کا ترجمہ پڑھنے کے بعد یہ حدیث اور مزہ آئے گی۔ جن آیتوں کی تلاوت کا شرف ہم حاصل کر رہے ہیں، سورہ عنکبوت 29واں سورہ ہے، اس کی پہلی 3 آیتیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا اللہ کے نام سے، یا مدد اللہ کی جو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ با کے معنی 2 ہوتے ہیں، یا استمداد یا ابتدا۔ ابتدا کے معنوں میں لیے تو شروع کرتا ہوں، اگر مدد کے ناموں لیے تو مدد اللہ کی۔ وہ با میں جی نقطۂ با میں مدد اللہ کی، با جو ہے یا مدد کے لیے ہے۔ تو اب سمجھ میں آیا انا نقطہ۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ بغیر عزم بلندی پر چڑھ نہیں سکتے، خیال و فکر کی راہوں پر بڑھ نہیں سکتے۔ علی ہیں نقطۂ پر نور بائے بسم اللہ، علی کو چھوڑ کے قرآن پڑھ نہیں سکتے۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ وعجل فرج۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے 2 معنی یا سیکھ کے جائیے آپ، یا ابتدا یا استمداد۔ ابتدا کے معنی کیا ہو گئے؟ ابتدا کرتا ہوں، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ استمداد کے معنی کیا ہو گئے؟ اگر ہم نے استمداد کو لیا، مدد اللہ کی جو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا، حقیقت میں اس کی مدد ہے، ورنہ نماز کہاں سے ہوتی ہے، ہمارے کام کہاں سے ہوتے ہیں؟ اسی لیے کام کو بغیر بسم اللہ کے شروع مت کرو، یا اس کی ابتدا سے شروع کرو یا اس کی مدد سے شروع کرو۔ تو اس کی مدد سے جب شروع ہوگا تو کامیابی ہوگی۔ الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا، کیا ہم لوگوں کو چھوڑ دیں گے ہم نے ایمان لایا، مومن ہو گئے؟ بھائی بالکل مومن،
مومن پاک کیسے مومن ہو گئے؟ کہا برتھ سرٹیفکیٹ میں لکھا شیعہ یا مسلمان. پھر آج کل ڈیتھ سرٹیفکیٹ بھی بنتی ہے، ڈیتھ سرٹیفکیٹ میں لکھا شیعہ مسلمان. بیچ میں تھا یا نہیں تھا؟ مگر برتھ سرٹیفکیٹ میں ضرور ہے، ڈیتھ سرٹیفکیٹ میں ضرور ہے. اس کا اسی لیے مولانا نے فرمایا امتحنوا شیعتنا. اللہ اکبر. گھسو شیعوں، گھسو، کسوٹی میں گھس کے دیکھو. امتحنوا شیعتنا، ہمارے شیعوں کو کا امتحان لو، امتحان لو. 3 مقامات پہ امتحان لو. عند مواقیت الصلاۃ، جب نماز کا وقت آیا اللہ اکبر، سب کچھ چھوڑ کے وہاں چلا گیا. دیکھیے زندگی میں کر کے دیکھیے، کوئی بھی کام عمل کر کے دیکھیے. یہ تجربے کی بات ہے، علماء کی بات، علماء اخلاق نے بتا دیا ہے. 40 دن تک آپ کو ایک عمل کانسٹنٹ کیجئے، کنسسٹنسی ہو، مسلسل ہو 40 دن تک. اس کے بعد آپ بچ گئے. 40 دن کے بعد خدا 2 فرشتوں کو نصب کرتا ہے جو آپ کو یاد دلاتے ہیں کہ اب یہ کام کرو، برابر جو تم کام کر رہے تھے نیکیوں کام. خدا نہ خاصا الٹا کریں گے تو شیطان بھی یاد دلائے گا اب یہ کام کرو، یہ کام کرو. تو یہ نیکیوں کا کام 40 دن تک کیجئے. 40 دن نماز کو وقت پہ پڑھیے. ماشاءاللہ نماز سب کچھ پڑھ رہا ہے، ماشاءاللہ نمازیں سب واجب. یہاں سے فرش اعضاء سے نیت کر کے جائیے کہ میں نماز کبھی قضا نہیں کروں گا. اور آج سے یہ نیت کیجئے کہ پروردگار تو میری مدد فرما کہ نماز کو وقت پہ پڑھوں گا. اب وقت پہ پڑھیے تو دیکھیے کہ کتنی لذت آتی ہے آپ کو. جہاں بھی اگر گاڑی میں بھی جا رہے ہیں، موقع ملے جس مسجد میں چلے جائیے. مت دیکھیے یہ شیعہ کی مسجد ہے، یہ سنی کی مسجد ہے. مسجد اللہ کی ہوتی ہے، سنی شیعہ کی نہیں ہوتی. دلوں کو جتنا دنیا چاہتی ہے دیوار ڈالنا، اتنا ہی آپ لوگ دور ہٹیں. اذان کے بعد دعا قبول ہوتی ہے. خدا پروردگارا، جو بے خطا قیدی ہیں، بغیر وجہ کے قیدی ہیں مومنین میں سے پاکستان میں، اسی طرح سے حجاز میں، اسی طرح سے آیت اللہ زکزکی، قبلہ مولانا علی مرتضیٰ زیدی، اسی طرح سے تمام علماء کو رہائی دے بحق سید سجاد انشاءاللہ. اللہم صلی علی محمد وعجل فرجہم. 40 دن تک کوشش کریں کسی کام کو ادا کرنے کی. اس کے بعد خدا جو ہے آپ کو بہت زیادہ قوت عنایت فرمائیں. مولا فرماتے ہیں کہ اگر شیعہ ہیں امتحان لو، ٹیسٹ لو اس کا شیعہ ہے یا نہیں ہے. کیسے؟ نمبر 1 عند مواقیت الصلاۃ. صرف نماز نہیں پڑھنے والا تو شیعہ ہو ہی نہیں سکتا. یہ نہیں ہو سکتا کہ میں کچھ بھی کروں شیعہ ہوں، یہ ہو نہیں سکتا. اسلام ایسے کوئی اجازت نہیں دیا. دین نے کس طرح کی کوئی تربیت ہی نہیں دی ہے. اگر کوئی ایسی تبلیغ کر رہا ہے اس کا دین سے کوئی رابطہ نہیں ہے. تو ایک تو نماز پڑھے، نماز کو وقت پہ پڑھیں. مولا فرماتے ہیں امتحانوں، ہمارے شیعوں کا امتحان لو. نمبر 1 کب وہ نماز کا وقت جب آتا ہے تو پڑھتے ہیں یا نہیں. نماز کے وقت آ گئے تو سمجھا وہ ہمارا ہے. نمبر 2 ہمارے اسرار کی حفاظت کیسے کرتا ہے. ہمارے سر کے معنی، اسرار کے معنی ائمہ معصومین کی جو علوم ہیں ان کی حفاظت چھپانا نہیں ہے، ان کا سمجھنا ہے، اس پر عمل کرنا ہے. ہمارے اسرار کی حفاظت کیسے کرتا ہے. تیسرے مواسات، رشتہ داروں سے کیسے سلوک کرتا ہے. پہلا مرحلہ جو سب سے بڑا اہم مرحلہ ہوتا ہے باپ کے انتقال کے بعد وراثت کا، سب سے پہلے مواسات میں ہمارے ہاں جو گڑبڑ کرتی ہے ماں. اس لیے کہ وراثت میں اولین فریضہ یہ ہے کہ ترکہ فوراً تقسیم. یہ نہیں ہو سکتا کہ ماں روک کے رکھی ہوئی ہے جب تک کہ میں نہیں مروں گی تقسیم نہیں ہوگا. یہ حکم شرع نہیں ہے. تیرا بھی حق ہے اس میں، بچوں کا بھی حق ہے. بچے پر میں نے کئی گھر کو دیکھے ہیں، ماں کے پاس پیسہ ہے، بچے پریشان ہیں مگر ماں دیتی نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ مواسات نہیں ہیں. پھر بھی ہیں، مجالسیں ہو رہی ہیں، عشرے ہو رہے ہیں گھروں میں. دین کو دین سے سمجھیے. دین کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ میں جو چاہے کروں گا. دینا جام پر جام پیا پھر بھی مسلمان رہے، قتل اماموں کو کیا پھر بھی مسلمان رہے. ہے یہی دین تو اس دین سے توبہ ماتھر شک پیغمبر پہ کیا. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. وعجل فرج.
ایک حدیث دے رہا ہوں آج، حدیث یہ میری نہیں ہے، حدیث قدسی. اللہ اور انسانوں کے درمیان 3 طرح کا کمیونیکیشن ہوا. پھر انسان سے اللہ کے درمیان بھی کمیونیکیشن ہے، وہ بھی بتاؤں گا. اللہ اور انسانوں کے درمیان ایک کمیونیکیشن ہوا ہے معجزانہ، اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، وہ ہے قرآن مجید. قرآن مجید کا ایک حرف بھی نہ ادھر سے ادھر ہوا، نہ ایڈڈ ہوا قرآن میں، نہ سبسٹریکشن ہوا، نہ ایڈیشن ہوا. جیسے لوح محفوظ میں ہے ویسے ہی. آج کل آپ لوگ اتنا یقین کر لیتے ہیں، جیسے ہی واٹس ایپ میں میسیج آیا فوراً ارے کس نے بھیجا؟ میرے ماموں نے بھیجا. یہ جو ماموں نے لکھا، ہاں ماموں نے، یہ جو فارورڈ نہیں ہے، انہوں نے ہاتھ میں ٹائپ کیا ہے، جو لکھا ویسے ہی پہنچ گیا. ارے وائر وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے، کیسے پہنچ گیا؟ یہ کیا سسٹم ہے مولانا؟ یہ پورا جو الیکٹرانک سسٹم ہے. تمہارے الیکٹرانک میں اتنی قوت ہے کہ جو لکھا جاتا وہی پہنچتا ہے. لوح محفوظ سے امین لایا، ایک امین کے دل میں صلوات پڑھیے محمد وآل محمد وآل محمد وعجل. امین لانے والا، نزل بہ روح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین. لانے والا کہاں سے لایا؟ لوح محفوظ سے، جہاں پر انٹیکٹ ٹیبلٹ، ایک ایسا لوح جس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، اس کو کہتے ہیں لوح محفوظ. اور ایک لوح ہے لوح ثبت و محو. ثبت و محو یعنی جس میں لکھا بھی جاتا ہے مٹایا بھی جاتا ہے. جیسے پینسل ہے، پہلے کیا تھا، ربر لے کے ہم لوگ مٹاتے تھے، اب وہ زمانہ نہیں ہے. پینسل کے پیچھے ہی ربر ہے، اور جیسی غلطی کی فوراً پلٹایا. اسی طرح جیسے غلطی کی توبہ کیا. لوح محفوظ، لوح ثبت و محو. لانے والا کون ہے؟ نزل بہ جبرائیل امین ہے. جس پر لایا وہ کون ہے؟ اس کی امانت کا اندازہ لگائیے. الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ کا اگر قرآن کی آیت کہہ دیتا تو تم کیا کر لیتے؟ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. فضائل اہل بیت کو اگر کہہ دیتا قرآن کیا جزا، تم کیا کر لیتے؟ نہ، وہ امین تھا. اس نے کہا جو چیز بدلنی نہیں ہے اس کو ویسے ہی رکھنا ہے. اس نے بدلا نہیں، جیسے تھے ویسے ہی لا کے پیش کیا. یہ قرآن ہے اور یہ میری حدیث ہے، اور میری حدیث بھی حدیث نہیں ہے. ایمان کے میدان کو طے کرو تو میری حدیث بھی اس کا کلام ہے. وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. وہ اپنی طرف سے بولتا ہی نہیں ہے جب تک کہ وحی نہیں آئی. یہ تمہارے لیے. بہرحال اللہ نے کلام مجید کو عنایت فرمایا جس کو کہتے ہیں معجزہ. پھر ساتھ رہی بہت خوب مزیدار ہے. معجزہ حضرت موسیٰ کا معجزہ کیا تھا؟ عصا، ید بیضا. کس کے ہاتھ میں معجزہ تھا؟ مجمع میرے ساتھ رہے بھائی. عصائے موسیٰ کس کے ہاتھ میں معجزہ تھا؟ وہ عصا کوئی دوسرا لے کر کے پھینکتا تو وہ اجدا ہونے والا نہیں تھا. تو معلومہ معجزہ کے لیے معجز نما کی بھی ضرورت ہے، اور جہاں جہاں معجزہ ہے وہاں معجز نما ہونا ضروری ہے. قرآن اگر معجزہ ہے تو معجز نما کون ہے؟ دربار پڑھیے محمد وآل محمد. مولانا نے فرمایا کلام کرتا، قرآن بات کرتا ہے، قرآن بات کرتا ہے. استنطقو، ہمت ہے تو اسے بات کروا لو. مولا فرماتے قرآن بات کرتا ہے، تمہیں ہمت ہے تو بات، استنطقو، اس سے بات کرواؤ. تم سے بات نہیں کرے گا، ہم ہیں جو سے بات کرتا. بات پڑھیے محمد وآل محمد. محمد وعجل تکبیر اللہ اکبر.
तर सलावत ला। तो कुरान इसमें इंटैक्ट है, उसमें कोई इजाफा नहीं हो सकता। इसको कहते हैं कुरान में तहरीफ नहीं है। कुरान खुद कहता है ला यातिल बातिल, इस पर बातिल आ ही नहीं सकता। इसे इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, हमने इसको नाजिल किया है, हम इसकी हिफाजत करें। अल्लाह ने वादा किया, इसको कोई इसमें कुछ एडिशन नहीं हो सकता, सब्ट्रैक्शन नहीं हो सकता, इधर उधर नहीं हो सकता। अगर कोई जाकिर बोल रहा है उसको जाहिल मालूम नहीं है। उलमाए सुन्नी, उलमाए शिया, स्कॉलर्स आज कंक्लूड कर चुके हैं तो कुरान में तहरीफ नहीं है। जो तहरीफ मानता है वो मुसलमान नहीं है। बस होगी बात। इसको कहते हैं मौजूज़ा। कुरान मौजूज़ा है, ये कोई हाथ इसको लगा नहीं सकता। दूसरा कम्युनिकेशन क्या है? उसको कहते हैं हदीस कुदसी। हदीस कुदसी क्या है? हदीस कुदसी है कलाम सरकार, लेकिन शुरू होती है काला रसूलुल्लाह काल अल्लाह ताला, सरकार ने फरमाया मगर अल्लाह ये फरमा रहा है। कलाम अल्लाह का लेकिन ज़बान इनकी। इसको समझने के लिए जवान बच्चों को एक मरतबा जैसे मिसाल दिया मैंने, एक मरतबा मेरे दोस्त जा रहे थे टोरंटो से कराची को आ रहे थे। मैंने उनसे कहा ये लेटर पहुंचाना है मेरे हमारे फलां दोस्त के पास, ज़रा पहुंचा दीजिए। अब वो लेटर आया इनके पास, उसमें कुछ तब्दीली होगी, जो मैंने भेजा है वही पहुंच जाएगा, कोई तब्दीली नहीं होगी। मैंने उनसे पैगाम भेजा, फ़लाँ जगह जाइए, फ़लाँ मेरे दोस्त हैं, उनको ये मेरा पैगाम पहुंचा दीजिए। अब जब पैगाम पहुंचाएंगे मेरे अल्फाज में पहुंचाना ज़रूरी, पैगाम तो पहुंचाएंगे, अल्फाज मेरे वो नहीं होंगे, उनके स्टैंडर्ड ऑफ थिंकिंग के हिसाब से वो मैसेज को दे देंगे जो मैसेज मैंने दिया है अपने अल्फाज में। हदीस कुदसी कलाम सरकार का है, पैगाम अल्लाह का है। अल्लाह का कलाम है, पैगाम अल्लाह का है, ज़बान किसकी है? सरकार की। और तीसरी कम्युनिकेशन का नाम है हदीस, जिसको हदीस कहते हैं। 14 मासूमीन अलैहिस्सलाम के कलाम को कहते हैं हम लोग हदीस। ये हैं ऊपर से आने वाले कम्युनिकेशन का नाम, 3 चीज़ें। और नीचे से जाने कम्युनिकेशन का नाम है नंबर 1, तवज्जो, नंबर 1 है नजवा, मुनाजात। मुनाजात, दिल से इधर बात निकली उधर पहुँची। अहादीस में बल्कि हमारे पास 15 मुनाजातें इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम की मुनाजातें, यानी आहिस्ता पढ़ना है, कोई ज़ोर से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा कम्युनिकेशन है दुआ। दुआ बहुत बड़ी पावरफुल है। परेशान हो जाइए तो कभी भी कुछ भी हो जाए फ़ौरन मुसल्ले पे जाइए, 2 रकात नमाज़ पढ़िए, 2 रकात नमाज़ पढ़ के परवरदिगार ये मुश्किल है मेरी, तो तू हल कर दे और मुझे भी बता कि मैंने कहाँ किया है गलती, ताकि मैं उस गलती से तौबा करूँ, तू मुझे वो अता कर दे। रिस्क में कमी हुई है, कुछ भी हो जाए फ़ौरन 2 रकात। मौला अमीर अल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम मोहम्मद इस्ताइनु बिस्सब्री वस्सलात। कुरान की आयत है, मदद मांगो अल्लाह की, किस तरह से? 2 चीज़ों से। इस्ताइनु बिस्सब्र वस्सलात, सब्र के ज़रिए से और सलात के ज़रिए से। सब्र कहते हैं रोज़े को, सलात कहते हैं नमाज को। या 2 रकात नमाज पढ़ो। हम लोग क्या करते हैं? नज़र करते हैं, मैं मौला अगर अल्लाह पूरा मेरा काम कर 2 रकात नमाज पढ़ूंगा, ठीक है, नज़र है, कोई गलती चीज़ नहीं। यूफ़ूना बिन्नज़्र व यख़ाफ़ूना यौमन काना शर्रुहु मुस्ततीरा व युतइमूना तआम अला हुब्बिही मिस्कीना व यतीमा व असीरा इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाह ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शकूरा। इसमें कोई शक नहीं, नज़र हमारे पास मौजूद है। नज़र का चैप्टर है, हाउ टू डू नज़र, क्या नज़र है, क्या कायदा होना चाहिए, क्या अल्फाज अदा करना चाहिए, जिसको हम नज़र कहते हैं। नज़र मुहक़्क़क़ भी है, लेकिन नज़र की लज्जत अलग है, 2 रकात नमाज पढ़ के दुआ करने की लज्जत अलग है। अगर परेशान है तो 2 रकात नमाज पढ़ें, कहें परवरदिगार ये परेशानी है। हदीस में है जब कभी मौला को कोई परेशानी, मुश्किल कुशा को परेशानी होती थी तो वो मुश्किल कुशा को पुकारता था, 2 रकात नमाज पढ़ते थे, परवरदिगार ये मुश्किल हल कर। ये मौला तरबियत दे रहे हैं हमें किस तरह से मुश्किल को हल करना चाहिए। इधर उधर ससुरे के पास, साले के पास, उनके पास, इनके पास जाने की ज़रूरत नहीं है। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद।
ویسے سین کے رشتے ہی خطرناک ہوتے ہیں. صلوات پڑھیے محمد وعلی تو عزیزان گرامی، تیسری چیز انسان دعا مناجات، تیسری چیز ہے زیارتیں. یہ جو زیارت کرتے ہیں، قبہ امام حسین میں جاؤ. میں نے عرفان زیارت میں تفصیل سے جو کتاب چھپی ہے پڑھیے. اور ہر زائر سے گزارش کرتا ہوں، یہ 10 دن محنتیں جو کی جاتی ہیں بہت ہی دل فشانی سے، ایسے نہیں کرتا میں کوئی چیز ریپیٹ کروں، کوشش کرتا ہوں ہر سال کچھ نہ کچھ آپ کے پاس ایسی چیزیں آئیں کہ آپ کے انفارمیشن میں اضافہ ہو اور آپ کی زندگی بدلے، مجھے بھی ثواب ہو، آپ کی زندگی میں بھی کامیابی نصیب ہو. ورنہ جو ہے 1 گھنٹہ میرے لیے گردن پہ ذمہ داری ہے. قیامت کے دن مجھے جواب دینا ہے. اگر یہاں 10,000 کا مجمع ہے تو 30,000 گھنٹوں کی ذمہ داری میرے گردن پہ ہے. اس لیے کہ ایک مومن کے 3 گھنٹے لگتے ہیں آنے جانے اور مجلس میں شریک ہو کر کے واپس جانے تک. یہ 30,000 گھنٹوں کی ذمہ داری کس کے پاس ہے؟ خطیب کے ہاتھ میں ہے. جتنا بڑا مجمع ہوگا اتنی ذمہ داری ہے. تو عزیزان گرامی لے کے جائیے، یہ دعا کوئی معمولی چیز نہیں. قبہ امام، کیوں بھی امام حسین کے قبے کے نیچے دعا قبول کیوں ہوتی ہے؟ یہ نیچے ہی کیوں ہوتی ہے؟ کہ نبی خدا وہاں کیوں بلاتا؟ ادنو منی. تو معلوم ہے کچھ ہے، کوئی چیز ہے. اگر سمجھنا ہے تو مولانا میں بات کر رہا تھا، آپ کی آواز ہی نہیں آ رہی تھی. ٹھہریے ذرا سا، شاید میں بیس نیچے ہوں اسی لیے آواز نہیں آتی. اور آگے جائے، یہاں پر ریسیور اچھے نہیں ہیں. جہاں ریسیور اچھے نہیں ہوتے وہ لائن کلیئر نہیں ہوتی. جہاں سب سے اچھا ریسیور ہے وہ حسین کا. پرواز بڑھیے محمد والے محمد. محمد وعجل. یہ حقائق ہیں، اس دین کو سمجھیے. تو عزیزان گرامی، حدیث قدسی میں ہے، اس کو لیجئے تحفہ آج کا. عبدی، یہ جو ہے چھٹے امام، یہ حدیث قدسی صرف سرکار سے نہیں ہے بلکہ امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کے بعد. کیوں تھک گئے آپ لوگ؟ درود پڑھیں محمد والے. امام کی شہادت کے بعد ایک امام کا چاہنے والا شاگرد قریب آیا، مولا جب کبھی آپ کے والد، چھٹے امام کے پاس پرسہ دینے کے بعد، جب کبھی آپ کے والد یہ کہتے تھے قال رسول اللہ. کون؟ امام باقر علیہ السلام. 57 ہجرہ میں ولادت ہے. سرکار کی وفات کے بعد کتنے سال بعد؟ تقریباً 46 ایئرس کے بعد. 11 ہجری میں سرکار 57 کی ولادت ہے. اور جو ظاہر سے جب گفتگو کر رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے 20-25 سال کے بعد کی بات ہے. اس وقت کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ یہ فرما رہے ہیں، ہم میں ہمت نہیں ہوتی تھی یہ پوچھنے کے لیے مولا آپ میں اور جد میں اتنا فرق ہے، آپ نے کہاں سے سن لیا؟ جی کوئی کہہ ہی نہیں سکتا تھا. قال رسول اللہ کہہ رہے ہیں، اتنے عرصے کے بعد 70 ایئرس کے بعد کہہ رہے ہیں میرے جد رسول اللہ نے فرمایا، مگر ہم میں ہمت نہیں ہوتی تھی پوچھنے کی کہ آپ کو رسول اللہ نے کیسے سنا دیا. مولا امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام مسکرا کے کہا اب اس وقت اللہ یہ کہہ رہا ہے. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. اس وقت اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد. مولا کے احادیث میں معصومین کے حدیثوں میں بھی حدیث قدسی ہے. جیسے آپ میں نے 3 دن پہلے حدیث سلسلۃ الذہب کو انشاء کی بتایا تھا، وہ بھی احادیث قدسیہ میں سے ہے. احادیث قدسی کلام اللہ کا ہے لیکن زبان کس کی ہے؟ معصوم کی. امام فرماتے ہیں انا غنیون، بہترین ہے امتحان امتحان امتحان، چیلنج 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 چیلنج. چلے امام فرماتے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، ہمارے ہزاروں جانا فرما مولا فرماتے ہیں کہ اللہ یہ فرما رہا ہے انا غنیون لا افتقر، میں غنی ہوں. اللہ کے ناموں میں سے کیا نام ہے؟ غنی. غنی کس کو کہتے ہیں؟ پیسے والا نہیں، بے نیاز. پیسے والا ہونا بے نیازی نہیں ہے. بے نیازی کچھ اور ہے، پیسہ رکھنا کچھ اور. پیسے ہونے والا وہ غریب، اس سے زیادہ غریب کوئی نہیں ہے. پروردگار انا غنی
اللہ کہہ رہا ہے انا غنی لا افتقر، میں غنی ہوں، میں محتاج نہیں ہوں۔ توجہ، میں غنی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ صمد کس کو کہتے ہیں؟ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا صمد کے معنی کسی کا محتاج نہیں۔ انا فقیر الی رحمتک وانت غنی عن العالمین، پروردگار اب تیرے رحمت کا میں فقیر ہوں، تو غنی مطلق، کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ صمد کس کو کہتے ہیں؟ جو کسی کا محتاج نہیں ہوتا۔ عزیزان گرامی، اللہ تعالیٰ یہ حدیث قدسی میں فرما رہا ہے انا غنی، میں بے نیاز ہوں، میں کبھی محتاج نہیں ہوتا۔ تو بھی چاہتا ہے بے نیاز ہو جائے؟ اللہ، امتحان لیجئے، جا کر کے لیجئے، آج لے کر کے لے جائیے زندگی میں، اپلائی کیجئے۔ میں نے اپلائی کیا، کوشش کرتا ہوں ابھی بھی اپلائی کرنے۔ غنی، انا غنی لا افتقر، میں غنی ہوں، بے نیاز ہوں، میں محتاج کبھی نہیں ہوتا۔ تو بھی ہوتا میرے بندے، تو بھی چاہتا ہے محتاج نہ ہو۔ فَأَطَعْتَنِي بِمَا أَمَرْتُكَ، جن باتوں کی میں نے تجھ کو حکم دیا ہے، جن باتوں کا، ان پر عمل کر۔ انت تغنی ولا تفتقر، تو بھی غنی ہو جاتا ہے، تو کبھی محتاج نہیں ہوتا۔ یہ اسٹرگل نوجوان، ڈو اٹ، یو کین ڈو اٹ، آپ کر سکتے ہیں۔ مولا کا قول حدیث قدسی، الاحادیث القدسیہ کلام پروردگار کے بالکل بھائی سسٹرز کلام۔ مولا فرماتے ہیں خدا غنی ہے، کوئی محتاج نہیں ہے۔ ہر انسان چاہتا غنی ہو جاؤں، کیسے غنی ہوگا؟ دولت سے، مال سے، کس سے غنی ہوگا؟ مولا فرماتے ہیں کہ غنی ہونے کے لیے اللہ کا تو میری اطاعت کر، تجھ کو میں ایسا غنی کر دوں گا کہ تو کسی کا محتاج۔ حضرت سلمان فارسی کے پاس ابو ذر آئے، دوستوں میں وہ 9ویں درجے پر 10ویں درجے پر، دوستی کیسی گاڑی ہے جی۔ حدیث میں ہے کہ کسی کو پہچانا ہو تو دوستوں سے پہچانا ہو، پہلو میں کیسے رہتے ہیں۔ حضرت ابو ذر سلمان، حضرت سلمان نے کہا کہ دیکھیے اب ٹائم آ گیا ہے لنچ کا، چلے کچھ کھا لیں۔ ابو ذر نے کہا اس سے اچھی کیا بات ہے، بسم اللہ نکالیں، کیا ہے؟ اب دوست کھانے کو بٹھایا تو کچھ نہ کچھ ہوگا، مرغن گوشت وغیرہ تلا ہوا کچھ نہ ہوگا۔ اب وہاں دیکھے تو سوکھی روٹی کے ٹکڑے، نمک۔ ابو ذر نے کہا یار تھوڑا ساتر ہو جاتا تو مزہ آ جاتا۔ ساتر سیلیڈ کو کہتے ہیں، یہ قسم کا ابھی بھی کھایا جاتا ہے عرب میں، بہترین، صحت کے لیے بہت اچھی چیز ہے۔ ہمارے یہاں جو دھنیا کی قسم کا ایک سبزی ہوتی ہے عرب میں، بہت ہی لذیذ، ویسٹرن کنٹری میں بہت زیادہ قیمت ہے، صحت کے لیے بہت اچھی چیز ہے۔ ساتر ہو جاتا تو بہت اچھا تھا۔ سلمان نے کہا ارے ابھی تم مہمان، بیٹھو 1 منٹ ابھی لاتا ہوں۔ گئے بازار سے ساتر لایا، بسم اللہ کھانے کے بعد ابو ذر نے خدا کا شکر تو نے ہمیں قناعت سکھائی۔ سلمان نے کہا کہاں سے قناعت سکھائی؟ میرے پتیلا جا کر کے میں نے رہن رکھا، پھر لا کر کے ساتھ۔ کہاں سے؟ اب سمجھے 9 10ویں درجے کو کس کو کہتے ہیں؟ انا غنی لا افتقر، میں محتاج کبھی نہیں ہوتا، میں بے نیاز ہوں۔ اگر تو چاہتا ہے بے نیاز ہو جائے، انڈیپینڈنٹ ہو جائے، ڈیپینڈنسی نہ ہو۔ پاکستان انڈیپینڈنٹ ہوا کہ نہیں ہوا؟ کون سی تاریخ میں ہوا؟ 15 اگست کو، 14 اگست کو، 15 کو کوئی اور ہوئے۔ 14 اگست آپ آزاد ہو گیا۔ کہاں سے آزاد ہوا؟ آزاد ہوا تو پھر بھی کیوں مانگ رہا ادھر ادھر؟ تو آزاد کون ہوتا ہے؟ جو ولایت علی کو ولایت علی سے لیتا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ انا غنی لا افتقر، میں غنی ہوں، میں کبھی محتاج نہیں ہوتا۔ اے میرے بندے تو بھی محتاج نہیں ہونا ہے تجھے۔
تو بھی محتاج نہیں ہوگا تو اگر میری اطاعت کر جیسے میں حکم دے رہا ہوں. اس کے بعد انا حی لا اموت، تو موت سے ڈرتا ہے، نہیں مرنا چاہتا، موت کے نام سے پریشان ہو جاتا، نہیں مرنا چاہتا. میں تجھ کو نسخہ دیتا ہوں نہ مرنے کا. اطعنی ما امرتک، جو چیز کا میں حکم دے رہا ہوں اس کی اطاعت کر. انت تحیی ولا تموت، تو بھی زندہ ہو جائے گا، تجھ کو کوئی مار نہیں سکے گا. اشہد ان لا الہ الا اللہ کہہ دیا، توحید کافی ہے یار. اذان کو اس کے بعد حی علی الصلاۃ سے شروع کرو، کہنا اشہد ان محمد، تو جہاں جہاں اللہ ہے وہاں محمد کا نام ہے، اس لیے کہ اس نے بھی وہی افتقار حاصل کیا جو اللہ نے. قرآن ہے، حدیث ہے، زندگی ہے. اس کے بعد خدا کہتا ہے کہ میں کسی چیز کو کہتا ہوں کن فیکون ہو جاتی ہے. یہ میں مولانا ایسی دعا بتائیے کن فیکون. بعض اعمال بھی ہیں کن فیکون اعمال، کن فیکون اعمال ہیں، یہ عمل کرتے ہی فوراً آپ کے اعمال قبول ہو جائیں گے. کن فیکون، اللہ کہہ رہا ہے کہ میں جس چیز سے کہتا ہوں کن تو فیکون ہو جاتا ہے. میرے بندے تو میری اطاعت کرنا سیکھ لے، تو بھی زبان سے جو کہے گا وہ ہوگا. لیجئے آپ لوگ چیلنج لے کے جائیے، میں بھی لیتا ہوں، آپ بھی لے جائیے، کوشش کیجئے اور کہیں سے شروع کیجئے. جھوٹ نکالیے زندگی سے، احتیاج نکالیے، سچی باتوں پر عمل کیجئے، لوٹنا چھوڑیے. مسجدوں میں لوٹتے ہیں، اتنی حالت مسجدوں کی ہو گئی کہ لوٹوں میں زنجیریں لگی ہوئی ہیں. یہ مسلمان ہیں. امام بارگاہوں میں صندوقوں کو توڑ کے لے جایا جا رہا ہے. پھر مومنین ہیں اور مومن کہیے کہاں جا رہے ہو؟ آئے نا تذہبون، خواب میں کیوں رہتے ہو؟ تو معلوم ہوا دین ہمارے پاس لما یدخل الایمان فی قلوبکم، ابھی تک ہمارے پاس دین ہم ایسے عادی ہو چکے ہیں، چمچے کاٹے چمچے کاٹے چمچے کاٹے اس کے بعد مسکا. اتنا عادی ہو چکے ہیں، جب تک لوگ چمچے کاٹے مسکا نہیں لگایا ہماری طبیعت ٹھیک ہوتی نہیں ہے. مومن نہ چمچوں کا محتاج ہے نہ مسکے کا محتاج ہے، صرف وہ دیکھتا ہے مرضی پروردگار تیری کیا ہے. نوجوانوں، دو بچے ہیں یتیمان مسلم، 2 بچے ہیں. سبق سیکھ. میں بعض وقت اس مقام پہ پہنچتا ہوں، میں دیکھتا ہوں یا اللہ یہ سنسیشنل مقام ہے. فرات کے کنارے ہیں، مار چکا ہے، اپنی بیوی کو مار چکا ہے، غلام کو بھی مار چکا ہے، یقینی ہے کہ گلے کاٹنے والا ہے. کہتا ہے رک جاؤ، رک رک رک. کیا چاہیے تم بچوں کو؟ کہ 2 رکعت نماز پڑھنے کو. بتائیے مجھے کیا ہے، کون سی غنا ہے یہ، کون سی غنا ہے؟ سمجھائیے مجھے. یہ دین ہے بھیا، یہ دین ہے. نوجوانوں سیکھو اس چیز کو. یونیورسٹی میں ہو نماز کا وقت ہے نماز، کالج میں ہو نماز کا وقت ہے نماز، اسکول میں نماز کا وقت آیا. ارے بھائی کیوں بھائی اسلامک ممالک میں نماز کے وقت میں ایک چھٹی نماز کی کیوں نہیں ہو؟ ماڈریشن کے معنی یہ ہوگا کہ سب بلا دیں ہم لوگ. یہ کہاں کا؟ چھوٹے بچے کتنا سال کا تھا؟ بعض میں ہے روایت میں 9 سال کا، بعض میں 11 سال کا، یعنی ٹین ایجر سے بھی کم. محمد و ابراہیم یتیمہ نے 2 رکعت نماز پڑھنے کی مہلت دی. اس نے کہا اچھا ہاں نماز کوئی فائدہ دیتی ہے تو بتا دیں، پڑھو نماز. 2 رکعت نماز پڑھی. الہی یا احکم الحاکمین، اے بہترین فیصلہ کرنے والے ہمارے اور قاتل کے درمیان فیصلہ کر. بہترین فیصلہ کرنے والے ہمارے اور قاتل کے درمیان فیصلہ کر. تاریخ میں اتنا جلدی بہترین فیصلہ ہم نے نہیں سنا. جب بچوں کے سر کو لے کر کے گورنر کے پاس گیا، اس نے کہا ان بچوں کو تو نے قتل کر دیا، اتنے پیارے بچوں کو تو نے ذبح کر دیا. میں نے کب کہا تھا کہ ان کے قتل کو ان کے سروں کو لاؤ؟ میں نے کہا تھا ان کی زندگی کو زندہ لاؤ، ان پیارے بچوں کو تو نے کیسے ذبح کیا؟ ذرا قصہ سنا. اس نے قصہ سنایا. رات بھر میں پھرتا رہا انعام کی چکر میں. معلوم میری بیوی نے گھر میں ہی رکھا ہے. اندھیری رات میں دونوں بچوں کے رونے کی آواز آئی
تو میں نے کمرے سے دالان میں زلفوں کو پکڑ کر کے لایا، اچھا تم میرے ہی گھر میں چھپے ہو، اور اس کے بعد میں نے صحن خانہ میں ستون سے لگا دیا، اور لگانے کے بعد ایک تلوار کو کھول کے رکھ دیا تاکہ رات بھر موت بچوں کے سامنے رہے۔ اچھا سنا کیا ہوا؟ اس کے بعد میرا غلام، میری بیوی دونوں کہہ رہے تھے اس کو مارو نہیں، بچے مارو نہیں، بچے بہت معصوم ہیں، مارنا تو ان کو مارو نہیں۔ میں نے غلام کو بھی مارا، میں نے بیوی کو بھی مارا، پھر بچے سمجھ گئے کہ ہم ختم ہونے والے ہیں۔ بتاؤ اور کیا ہوا؟ کہ فرات کے کنارے میں تلوار کو اٹھایا تھا تو انہوں نے کہا ہمیں 2 رکعت نماز پڑھنی ہے۔ اچھا کیا دعا کی انہوں نے؟ انہوں نے دعا کی کہ پروردگار ہمارے اور قاتل کے درمیان فیصلہ کر، ہاں بچوں کی دعا قبول ہو گئی، لے جاؤ اس کو اسی مقام پر ختم کرو۔ لے جاؤ اس کو اسی مقام پر ختم کرو جہاں پر اس نے بچوں کو ختم کیا تھا۔ وہ کہتا ہے کہ جب میں نے پہلے کو مارنا چاہا، چھوٹا کہتا ہے مجھے مارا، بڑا کہتا ہے مجھے پہلے، بڑے کو میں نے مارا، بچہ خون میں لت پت لوٹنے لگا، ایک حشر بپا ہو گیا خنجر کے تلے پر، بھائی نے گلا رکھ دیا، بھائی نے گلا رکھ دیا، بھائی کے گلے پر بڑے بھائی کو ذبح کرتا ہے، سر کو لیتا ہے، جسم کو فرات پہ ڈالتا ہے۔ کیا ہوتا؟ باڈی کبھی پانی میں آتی تو یہ ڈوب جاتی ہے، لیکن باڈی اوپر سے تیرتی رہی، آگے بھی نہیں بڑھی، گویا بھائی کا انتظار کر رہی ہو۔ دوسرا بھائی شہید ہوا، جب دوسرے کی لاش ڈالی گئی تو دونوں گلے باہوں میں ڈال کر دونوں آگے بڑھ گئے۔ میں کہوں اے محمد و ابراہیم، تمہیں کوئی اٹھانے والا نہیں تھا، کربلا میں اولو محمد ایک طرف سے حسین، ایک طرف سے عباس، ایک طرف سے علی اکبر۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ ہاں بس 2 جملے اور ختم، دو خدا کسی غم میں نہ بولا، اجرکم علی اللہ۔ ارے بھائی جب بچوں کی لاشیں آتی ہیں تو ماں کی طرف سب دیکھتے ہیں، اب ماں کیا کرے گی، اب ماں کیا کرے گی، اب ماں کیا کرے گی۔ اون محمد کے لاشیں خیام میں